मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। लिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है। इस माह मुबारक के अंदर मुसलमानों के अंदर दो तबक़ात रूनमा वाज़े आपके सामने नज़र आते हैं। एक तबका वो है जो इस माह मुबारक में इसरार करता है कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनानी चाहिए। दूसरा तबका वो है जो कहता है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनानी नहीं चाहिए, सिर्फ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल महफ़िलें मुनाक़द करनी चाहिए, ज़िक्र रसूल करना चाहिए, नात रसूल पढ़नी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अब मुल्क पाकिस्तान बिलखुसूस यहाँ आपस में बहस तकरार लड़ाई तक नौबत चली जाती है, क्योंकि जहालत का गलबा है। जहालत की वजह से जो दीन से इल्म से दूर तबका है वो सिर्फ मनाने को इबादत समझता है, और जो थोड़ा दीन के साथ जुड़ा हुआ तबका है वो सीरत और रसूल अपनाना इबादत समझता है। हमें बहस से हटकर इल्मी अंदाज में चंद बातों को समझना चाहिए कि बहस करने वाला ये कहता है कि ईसाई जब 25 दिसंबर को ईद मनाते हैं अपने नबी की, गुरु नानक की सिख मनाते हैं, हिंदू अपने जो है बड़ों की मनाते हैं, यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम की मनाते हैं, तो हम मुसलमान सबसे ज़्यादा हक़ यह है कि अपने नबी की यौम वलादत को ईद मनाएं। तो पहली चीज़ ये समझ लें, उन बेचारी कौमों के पास सिर्फ नबी का मिलाद है। उन कौमों के पास उनके नबी का सिर्फ क्या है? मिलाद है, पैदाइश है, वलादत है। उसके अलावा उनके पास है ही कोई ज़िंदगी नहीं। आप किसी ईसाई से कहें मुझे बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ने अदालत का निज़ाम बताया हो, ईसा अलैहिस्सलाम ने पुलिस का निज़ाम बताया हो, ईसा अलैहिस्सलाम ने आर्मी फ़ौज का निज़ाम बताया हो, इंटेलिजेंस का निज़ाम बताया हो। आपके मुझे बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने बीवियों से सलूक कैसे किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने बच्चों की तरबियत कैसे की, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की किन किन सिफ़ात को अपनाने की तलकीन फरमाई, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ससुरालियों के साथ कैसे सलूक किया। बता सकता है कोई ईसाई? क्यों नहीं बता सकता? कि उनके नबी ने शादी की ही नहीं थी, ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ ही नहीं था, ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद हुई ही नहीं थी, ईसा अलैहिस्सलाम का ससुराल था ही नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में आज भी पूरे दीन की कोई अक्कासी नहीं है। ईसाइयों के पास है? नहीं बता सकता। यहूदी बता सकता है? नहीं बता सकता। हिंदू बता सकता है? नहीं बता सकता। सिख नहीं बता सकता। मैं मलेशिया में पुत्रा जाया से मुझे एक फैमिली लेने आई, सिख फैमिली थी, कि जी आपने कुआलालंपुर जाना ही है तो हमारे साथ चलें, हमारे भी घर के कुछ मसाइल हैं। मैं बैठ गया उनकी गाड़ी में। वल्लाह वो बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली, देखें वहाँ नेशनलिटी उनको मिली हुई है। बात करने लगे, एकदम इस्लाम दहशतगर्द है, ये है वो है, इस्लाम मज़हब जो है। मैंने कहा आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपके गुरु नानक ने क्या निज़ाम ज़िंदगी बताया है? शादी कैसे हो, बच्चे कैसे पालें, निज़ाम अदालत कैसे हो, निज़ाम पुलिस कैसे हो, अदलिया कैसी होनी चाहिए, अस्पताल के डॉक्टर्स को कैसे होना चाहिए, ये निज़ाम मार्केटों का, तिजारत का गुरु नानक ने बताया? मुझे ज़रा बता दें। सारे खामोश हो गए। मैंने कहा आज 1400 साल के बाद किसी आम मुसलमान से भी आप पूछें, हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरी ज़िंदगी का उसूल बताया है, हमें बाथरूम जाने का भी तरीका बताया है,
ہمیں سونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ولادت ہے ہمارے نبی کی ہمیں پتہ؟ آپ خوش قسمت ہیں، ہم مسلمان خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی پوری زندگی موجود ہے۔ آج ایک ریڑھی لگانے والے کو آپ پوچھیں کہ پانی کیوں بیٹھ کے پی رہے ہو، وہ کیا کہے گا؟ میرے نبی نے بیٹھ کے پیا۔ آپ اسے کہیں بھائی تم یہ کھڑے ہو کے پیشاب کوئی کرے تو لوگ کیا کہتے ہو، تم نے کیا یہ نبی کی سنت کے خلاف کر دیا؟ یہ سب چیزیں عام بندوں کو اتنی پتہ ہیں، تو علماء کا کیا عالم ہوگا علم کا؟ ہمارے پاس پوری حیات ہے رسول اللہ کی، اور ان کے پاس صرف میلاد ہے ان کے نبیوں کا، ایسا ہی ہے نا؟ تو ہم خالی میلاد نہیں مناتے، ہم نبی کی پوری حیات کو اپناتے ہیں، زندگی کو۔ ہم کوئی محروم لوگ ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بھی عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، مجوسیوں کی طرح ہمارے پاس ہمارے نبی کی زندگی نہیں ہے؟ مسلمان صرف ایک دن منا کر دنیا کو بتانا چاہتا ہے کیا کہ میرے پاس تمہاری طرح ہمارے نبی کی صرف ولادت ہے؟ اچھا، اب ولادت پہ بات ہوئی، خوشی نہیں ہے آپ کو حضور پیدا ہوئے؟ اب اس دن کو کیا کہا گیا؟ کون سا دن کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں نا۔ آپ کے بچپن میں اس کو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ 12 بولتے تھے؟ نہیں بولتے تھے؟ آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے جی 12 وفات، نہیں بولتے تھے۔ عید کب بنی ہے؟ یہ اچانک جب میڈیا کی ترقی ہوئی ہے، اور جس طرح میڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے عید بھی بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ بنائی ہوئی چیز ہے نا۔ حضور نے کتنی عیدیں بنائیں؟ حضور نے فرمایا 2 عیدیں ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، باب العیدین چپٹر ہے نا بخاری میں، باب العیدین ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، ابن ماجہ۔ باب العیدین کیا مطلب؟ 2 عیدوں کا، 2 عیدوں کا ذکر ہے، تیسری عید کا ذکر نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں، غنیۃ الطالبین، آپ کو 2 عیدوں کا ذکر ملے گا۔ کسی ولی کی کتاب پڑھیں گے 2 عیدوں کا ذکر ملے گا۔ اب تیسری بات جو آخری، کیا آپ کو عید کی خوشی نہیں ہے حضور پیدا ہوئے؟ یہ کہتے ہیں لوگ، سوال کرتے ہیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید آتی تھی، عید آپ کی پیدائش کا دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ اپناتے تھے؟ اب یہ پوچھیں گے کس سے؟ آج کے کسی اسکالر سے نہیں، آج کے کسی بڑے سے نہیں، امام بخاری سے، بخاری شریف میں، امام مسلم سے، مسلم شریف میں، مشکات شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، حدیث بخاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابی رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ صائم ہیں، روزے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آج تو سوموار کا دن ہے، پیر کا دن ہے، اور آپ روزے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، پیر کے دن میری ولادت ہوئی، میں پیدا ہوا، میرا میلاد ہوا، اس دن میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ مجھے بتائیں عید کے دن روزہ رکھا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے؟ آپ عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ حدیث میں کیا فرمایا؟ شیطان عید کے دن روزہ رکھتا ہے، عید کے دن مسلمان کو روزے کا حکم نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں پسند کرتا ہوں اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھوں، اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ یہ دن عید کا ہے۔ اگر محبت رسول غالب ہے، آپ نے یہ بحث سے ہٹ کر کہ 12 کو آپ کی وفات ہوئی ہے، پیدائش نہیں ہوئی، اس پہ دنیا پوری اس بات پر مسلم حقیقت ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدائش ہے، 12 کو وفات ہے، لیکن یہ بحث سے ہٹ جائیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں ہمیں پیدائش کی خوشی ہے، ولادت کی خوشی ہے، میلاد کی خوشی ہے۔ میلاد کے دن اگر آپ محبت رسول ہے آپ کے اندر، آپ حضور سے عشق کرتے ہیں، تو آپ نبی کی اتباع کریں۔ نبی نے اپنے میلاد والے دن روزہ رکھا، مسلمان سنی بھی روزہ رکھ لے کہ جی میں اس کا ثواب اہل بیت کو پہنچا رہا ہوں، اصحاب رسول کو پہنچا رہا ہوں، اپنے بزرگوں کو پہنچا رہا ہوں، ثواب کی نیت سے نبی کی اتباع کریں۔
چونکہ مشکل کام ہے، لائٹیں لگانا، جھنڈیاں لگانا، یہ ایک نفس پسند کرتا ہے. عورتیں جا کے دیکھ رہی ہیں، محلے والے پھر رہے ہیں، اپنے اپنے جگہ بنائی ہوئی ہیں. زیادہ تر بے دین طبقہ اس میں لڑکے آپ کو غالب نظر آئیں گے جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے. انہوں نے 10 محلے میں کمیٹیاں بنا لیں، ہر آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے لائٹنگ میں اتنی کروں گا، دوسرا میں. یہ کیا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے. اگر آپ میں محبت ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہم اس دن میلاد کے دن روزہ رکھ لیں، ہم افطاری کے وقت دعا کریں، درود شریف پڑھیں، محفل نعت کریں، ذکر رسول کریں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. چونکہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے مسلم کہ ذکر الانبیاء عبادت. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے المہند کے اندر لکھا کہ خالی نبی کا ذکر عبادت نہیں ہے، ہمارے علماء کا عقیدہ ہے نبی کے جوتے کا ذکر بھی عبادت ہے، حضور کی پگڑی کا ذکر بھی عبادت ہے. اس طرح محبت کرنے والوں کو آپ کہاں دیکھ پائیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں ذکر انبیاء نہیں، ذکر رسول، پھر حضور کا ذکر خالی نہیں، سارے نبیوں کا ذکر عبادت ہے. حضور کا ذکر تو افضل عبادت ہے، پھر حضور کے اہل بیت کا ذکر، حضور کے صحابہ کا ذکر، حضور کی اداؤں کا ذکر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں.